نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم سبحان الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مثل محبة سبحانه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين سامنے محترم کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے دو تین اشعار جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ ویسے تو ہمارے جو صلاحان ساتھی ہیں بھائی ہیں بہت پیارے انداز میں انہوں نے پڑھا بڑا پیارا سا ماحول بنا کلام بڑا پیارا سا ہے کہ ہم ویسے تو مانگتے رہتے ہیں ہر لوگ کہ مجھے یہ بھی عطا ہو جائے مجھے وہ بھی عطا ہو جائے کسی نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی کرم ہے کرم جب مل جائے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے نا کہ یہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت پیر جتنے بھی مجھ پر چڑھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی کرم ہے مانتے رہتے ہیں اب اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں تو مل کے ذرا اظہار کرتے ہیں درود و سلام پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ شکر ادا کرتے ہیں نعمت کا شکر وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کی نسبت عطا فرمائی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امت ہی بنا دیا سب سے بڑی نعمت یہی ہے ہم نعمت پیسوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھی صحت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نعمت ہے لیکن یہ تمام نعمت ہے جس نعمت کا صدقہ ملی تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں مل کے محبت سے دل سے بس کی سمے میں حضور کی بارگاہ میں ادب سے درود و سلام پیش کیا گیا کہ روک لیتی ہے آپ गिरने
اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، ارے وہی تو بھرتی ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، ارے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سیکھیں وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار کو چلیں، آؤ بازار۔ سبحان اللہ، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم چھڑوا کے لے کے چلتے کہ آؤ بلال تمہیں لے کے چلیں کوئی مصطفیٰ کو، کہ جہاں پہ کھوٹے سیکھے بھی چلتے تھے، کھوٹا سیکھا سمجھ کے ظلم شروع کر دیا تھا نا۔ دیکھیں صحابہ کرام کی شان، کسی کو مولا علی پکڑ کے لا رہے ہیں کہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کسی کو دیکھا تو عثمان غنی پیش کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ پھر ایک وہ مقام آتا ہے کہ جب بلال سیدنا بلال بن جاتے ہیں تو پھر اللہ دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ بلال اب پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں کہ چلو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، جو مرشد ہوتے ہیں نا، جب ایک مرید، جب ایک عقیدت مند، جب ایک غلام کی بارگاہ میں چلتا ہے نا، تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ چلی یار شاید حضور نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، چل آتا ہوں حضور کی بارگاہ سے پیش کرتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا تو پھر وہ وقت کے داتا بھی بن جاتے ہیں، وہ وقت کے خواجہ غریب نواز بھی بن جاتے ہیں، وہ صوفی حق واسطے بھی بن جاتے ہیں۔ تو محبت سے ذرا اپنے آپ کو بھی پیش کرتے ہیں نا آج کہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، مل کر محبت سے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سیکھیں وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ سامنے محترم، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ انہی کے پلتے تھے، آج بھی ٹکڑوں پہ انہی کے پلتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے داتا حضور کی بارگاہ میں، جی چھاڑ دے جی دوسری آستانہ، نا جی نا، بادشاہ وقت کو بڑا ہو رہا ہے آپ سے، یہ لوگ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ بادشاہ کی شہرت کام بن جائے۔ نہیں بھائی، جب جس کا کل بھی ذکر کرتے تھے، جب عبادات اور ریاضتیں کر رہے تھے تب ان کا ذکر کرتے تھے، جب سرکار نے منزلیں عطا فرما دی تو اب تو اس کو حلال کرنے کا وقت آیا نا بھئی، اب تو سرکار کا ذکر بلند کرنے کا وقت آیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، مل کے محبت سے ذرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وقت تو اب آیا نا،
دیکھیے خواجہ اجمیر کو لوگوں نے کہا دیا کہ جناب آپ برے صغیر میں نہ ٹھہریں، اب آگے نکل جائیں، کہیں اور چلے جائیں، جناب یہ انڈیا ہے، جناب یہ راجستھان ہے، یہ کیا ہے اجمیر ہے، تو یہاں پہ تو جناب بڑے بڑے مہاراجہ اور یہ وہ لوگ رہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ چلے جائیں، یہاں پہ تو ہندو مذہب ہے اور مذہب کے لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں بھائی نہیں، جن کا کھایا تو ان کا حلال بھی کرنا ہے۔ اب اگر سرکار کی بارگاہ سے حاضر ہوا ہوں تو سرکار نے ڈیوٹی لگا کر بھیجی ہے، تو میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جتنے بھی وقت کے حکمران آئے ان کے سامنے ڈٹ کر کون کھڑا ہو، ان کے سامنے ہمیشہ دیکھیں بڑی بڑی ریزسٹنس ملی ہے، سب کو ملی ہے، سب کو ملی ہے۔ سب نے یہ کہا کہ پہلے بھی ان کے ٹکڑے کھاتے تھے، ابھی بھی سرکار کے ٹکڑے کھاتے ہیں، تمہارا نہیں کھا رہے، تم بادشاہ ہو گئے اپنی گھر ہو گئے، تمہارے ٹکڑے نہیں کھاتا میں تو اپنے سرکار کے ٹکڑے کھاتا ہوں، جس کے در کے ٹکڑے کھاتا ہوں نا پھر اس کا ذکر بھی میرے پر لازم ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ بھی لازم ہے، کیونکہ دیکھیں سرکار کی جو محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے، اور اگر میں عین ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، مسلمان ہی نہ رہا، جب مسلمان ہی نہ رہا تو پھر باقی معاملات تو کہاں چلے گئے نا۔ تو یہ دیکھیں جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، بزرگان دین آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وقت کے ظالم حکمرانوں کے سامنے بھی یا وقت کے ظالم سماج کے سامنے بھی ڈٹ گئے۔ جب ڈٹ گئے ان کے پاس کوئی رائفل نہیں تھی، کوئی ان کی کسی جرنیل سے تعلقات بھی نہیں تھے، کوئی بریگیڈیئر ان کے گھر آتا جاتا بھی نہیں تھا، کوئی کرنل کوئی ایسے میجر بھی ان کے گھر میں نہیں آتا جاتا تھا، ان کے گھروں میں تلواریں بھی نہیں تھی، لیکن کیا تھا، اللہ کی تلوار تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کی نفی اسباب، وہ نفی اسباب کہتے ہیں نا کہ سلطان باہو سرکار جو فرماتے ہیں کہ الف اللہ، صرف ایک نام علی پڑھایا تو ایسے اندر وہ ایک پامبڑ سے کہتے ہیں نا بلنا شروع ہو گیا۔ کلمہ تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، پامبڑ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب مرشد بنائے، مرشد جب پڑھاتا ہے نا تو پھر وہ پامبڑ بھی بلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پامبڑ بھی بلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دین کا علم حاصل ہو، تمہیں روحانی علم حاصل ہو، تو ایسے بندے کے پاس جا کے علم حاصل کرو جو خود خدا سے آشنا ہو، جو خود اپنے خدا سے آشنا، جو خود اپنے خدا سے آشنا نہیں تو اس کا کلام تمہیں کیا سکھائے گا، وہ اس کا کلام تمہیں کیا پڑھائے گا، اندازہ کرے۔ سامعین محترم باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، میں بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑا سا بیٹھ جائیں، آپ بھی تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بنا لیں، ذرا ایک سب ساتھیوں کو دیکھ کر ذرا جو بیان ہوتا ہے ذرا اچھا ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ سامعین محترم ویسے آپ سب کو ماشاءاللہ سے معلوم ہے کہ حضور قبلہ صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ کا آج 20واں سالانہ عرس پاک ہے، 20واں سالانہ عرس پاک ہے، اور ماشاءاللہ سے ان 20 سالوں میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے جو ایک فیض ہے، ان کا لطف و کرم اور جو عطا ہے اس کا ختم نہیں ہوا، وہ جاری و ساری رہا۔ کچھ ایسے بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں کہ بعد از وصال ان کے مقامات بڑھنا، منزل عطا ہونا اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں میں چند ایک ایسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ بعد از وصال بھی ان کے درجات اللہ کے حضور بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اگر آج ہم دیکھتے ہیں جو سخی داتا گنج بخش فیض عالم سرکار سابق داتا نہیں ہے، سابق داتا سیٹ سے اتر جائے تو وہ سابق ہو جاتا ہے نا، اس کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں سابق، لیکن میرے داتا آج بھی داتا ہے، میرے غوث آج بھی غوث الورا ہے، غوث العظم ہے، غریب نواز آج بھی غریب نواز ہے، آج بھی عطاؤں پر عطائیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو صوفی حق واسطے سابق صوفی نہیں بنے ابھی تک، سابق صوفی نہیں بنے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں واصل بالحق ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ واصل بالحق کیا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کو جو پہچان جاتے ہیں، فرمایا نا جس نے اپنے نفس کو پہچان کیا اس نے اپنے رب کو پہچان کیا، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچاننا ضروری ہے۔ سامعین محترم نفس کی پہچان کراتا کون ہے؟ نفس کی پہچان کراتا کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے پیر و مرشد کی کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں کس انداز میں ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمارے تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ سامعین محترم حضور قبلہ صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی زندگی مبارک پر پہلے تو تھوڑا تھوڑا سا لکھتے تھے ہم لوگ، ماشاءاللہ سے یہاں پہ بھی پیچھے آپ دیکھیں کتابیں بھی پڑھی ہیں، رسائل بھی پڑھی ہیں، تو 1-2 پیجز کے حوالے سے لکھتے تھے، لیکن تشنگی تھی جب ہم ساتھیوں سے بات کرتے تھے تو یار ہمیں اور بھی کچھ بتائیں بابا جی کے بارے میں، اور بھی کچھ بتائیں۔ تو اس مرتبہ یہ ہوا کہ جب ماشاءاللہ سے بزرگوں کی اجازت سے ہی، بابا جی کی اجازت سے آپ کی زندگی کو جب لکھنا شروع کیا تو یہ دیکھیں اب یہ صرف رف اپنی فارم میں ہے، ابھی ماشاءاللہ سے ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی ماشاءاللہ اس کے 200 پیجز سے اوپر بن گیا ہے ماشاءاللہ سے، صرف ان کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مرات العاشقین رکھا گیا ہے۔ مرات العاشقین کہ کوئی بھی عاشق جو ہے وہ صحیح معنوں میں اگر عاشق بننا چاہتا ہے تو کسی عاشق کی بارگاہ میں بیٹھ جائے۔ کسی عاشق کی انگارہ بننا نا تو کوئلے کو انگارے کے پاس رکھنا ہوگا تو پھر ہی وہ انگارہ بنے گا۔ کوئلے کو انگارے سے دور رکھیں گے تو کبھی بھی انگارہ نہیں بن سکے گا۔ اگر آپ نے اپنی عشق کی آگ کو بڑھانا ہے تو کسی عاشق کے در پر بیٹھنا ہوگا، کسی عاشق کے در پر بیٹھنا ہوگا، وہ پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ عشق، وہ رتبہ، وہ مناسب اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ سامعین محترم، جب ہم کسی بزرگ کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس بزرگ کا ایک پیک کا ٹائم ہوتا ہے، ایک پیک کا ٹائم ہوتا ہے۔ پیک مطلب بہت عروج کا ٹائم ہے ان کا، مطلب کہ ہم نے ان کی وہ آزمائشیں نہیں دیکھی۔ کبھی وہ بھی ایک طالب علم تھے، کبھی وہ بھی ایک مرید تھے، پھر وہ مرید سے مراد کیسے بنے، کتنی بڑی بات ہے، مراد کیسے بنے، یہ سارا جو پروسیجر تھا اس میں کتنے سال لگے، یہ کتنے معاملات لگے۔ ہم لوگ جب آتے ہیں نا کہ اکثر لوگ آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں اور بھی ہمارے جو ماشاءاللہ سے صوفیہ کرام ہیں، جب ہم ان سے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں تو اس پیر صاحب جو آپ کے پاس ہے نا ابھی دے دیں، جو آپ کے پاس ہے وہ ابھی دے دیں، بس ہم بھی ایسے ہاتھ لگائیں تو کام ہو جائے، بس ہم بھی ایسے دل پہ کسی کا ہاتھ رکھیں اس کا قلب جاری ہو جائے۔ سامعین محترم، بلال حبشی سیدنا ایسے تو نہیں بن گئے تھے، ناخنوں میں کیل بھی ٹھکوائے گئے تھے، تبتے صحراؤں میں ان کو لٹا کر بھاری پتھر جو ان کے اوپر سینے کے اوپر رکھوا کر کھینچا بھی جاتا تھا۔ بڑے بڑے معاملات ہوئے تھے، بڑے بڑے پیارے صحابہ کرام، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جا رہے تھے تو حضور نے دیکھا، فرمایا دیکھو ذرا اس نوجوان کو، کیسا ہے نوجوان۔ یہ وہ نوجوان تھا ایمان لانے سے پہلے جو دنیا کی بہترین خوشبو یہ استعمال کرتا تھا، دنیا کا بہترین کپڑا یہ پہنتا تھا، لیکن جب ایمان لے آیا تو دیکھو گھر والوں نے سب چھین لیا، محلے والوں نے سب چھین لیا، لیکن اس نے حضور کا در نہیں چھوڑا، حضور کا در نہیں چھوڑا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، جو غزوہ احد میں وہ شہید بھی ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں سرکار نے پکڑا دیا، جھنڈا چھوٹے بندے کے ہاتھ میں ہی پکڑا دیا۔ سرکار نے بھی دیکھی نا جو سب کچھ چھوڑ کے آیا، پھر اس کو عطا بھی سب سے بڑا بلند مقام عطا فرمایا کہ وہ شہید بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کی شکل کا فرشتہ نازل فرما دیا، اور انہیں کی شکل کا فرشتہ وہ جھنڈا پکڑے کھڑا ہو گیا۔ اندازہ کریں کہ اللہ پھر ایسے ایسے مقامات سے لوگوں کو نوازتا بھی ہے۔ سامعین محترم، حضور قبلہ پیر و مرشد صوفی حق واسع رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب لکھی جا رہی ہے اس میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ نے کیسے روحانیت کی زندگی جو ہے وہ گزاری۔ ماشاءاللہ پہ میرے جو تایا جان ہیں ان کے بیٹے بڑے صاحبزادے ایمان بھی موجود ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت غور سے دیکھا، قریب سے دیکھا کہ کیسے بابا جی ماشاءاللہ سے تشریف لے کے گئے پیر و مرشد کی بارگاہ میں دعا کروانے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ آگے سے وہ کہتے ہیں بڑا مشہور ہے کہ آگ لینے گئے تھے پیغمبر ہی لے آئے۔ تو کچھ ایسے ہی معاملہ ہوا کہ دعا کروانے کے لیے گئے تھے اور ماشاءاللہ سے صاحب ولایت بن گئے واپس آئے۔ جب گھر آئے تو صاحب ولایت کہتے ہیں کچھ آتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ بابا جی کیسے معاملات تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، 17 دن ان کے پاس رہے، مرید بھی ہوئے، بیعت و اجازت خلافت بھی ہوئی اور ولایت بھی لے کے چلے گئے۔ مریدین نے عرض کیا حضور ہمیں اتنے سال ہو گئے آپ کی بارگاہ میں، تو جناب پانی بھرتے ہوئے، یہ سارے معاملات کرتے ہوئے، جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، ہمیں تو وہ چیز نہیں آپ نے عطا فرمائی۔ گھر کا لڑکا 17 دن میں سب کچھ لے کے چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ دیکھو سوکھی لکڑیاں لایا تھا، پھوک ماری چل گئی،
تم لکڑیاں تمہاری گیلی ہیں، پھونک مارتا ہوں جلتی نہیں ہے، پھونک مارتا ہوں جلتی نہیں ہے، تھوڑی سی مشکل بات ہے، تھوڑا سا اور اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ حضور قبلہ صوفی حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، تو کوشش کروں گا کہ انہیں کی زندگی کے واقعات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب کتاب منظر عام پر آئے گی تو پھر آپ سب اس کا مطالعہ کیجیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی تربیت کی حوالے سے۔ حضور قبلہ صوفی حضرت واسع رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ دم بھی کیا کرتے تھے جنات کے اور جادو اور یہ جسمانی امراض کے والے سے بھی۔ تو جہاں پہ رہائش تھی بیگم پورے کے علاقے میں، تو ایسی کوئی فیملی ہے گجر برادری تھی ہماری، تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور ایسے جو بھینسیں ہیں نظر بھی 100 لوگ آپ کو پتہ مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تو وہ دودھ جو ہے نا ان کا نہیں آ رہا صحیح طریقے سے، اوپر سے خون وغیرہ اور اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہوا۔ تو آپ سرکار نے دعا بھی فرمائی، نقش وغیرہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کیے، وہ پھر حاصل ہوئے، عرض کیا حضور بالکل ماشاءاللہ سب ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ اب محفل تھی، اب بابا جی کی ماشاءاللہ سے ہم چائے کو بہت پسند کرتے تھے، اس وجہ سے یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے روزانہ ہی چائے کا جو لنگر تھا وہ چلتا تھا آستانے پاک میں۔ اب جب محفل ہوئی تو محفل کے بعد چائے کا لنگر تھا۔ اب آپ جیسے دیکھتے ہیں مجھے کہ میں محفل کے دوران جیسے بھی ماشاءاللہ بیان کر رہا ہوں، بابا جی کی جو عادت تھی نا وہ ذکر الہی کرواتے تھے، ذکر بالجہر کرواتے تھے، وہ انشاءاللہ بھی ہم کریں گے۔ اور ذکر بالجہر کے بعد جب محفل کا اختتام ہو جاتا تھا، دعائے خیر ہو جاتی تھی، لنگر تقسیم ہو جاتا تھا، اس کے بعد جب چائے کا دور چلتا تھا تو پھر بابا جی علمی گفتگو کرتے تھے، یا اس کے بعد جو ساتھی آ کے سوال جواب کرتے تھے وہ ان کے سوالوں کے جوابات ان کو دیے جاتے تھے۔ تو اسی طرح وہ لوگ آئے، محفل تھی، گجر برادری تھی، تو وہ لوگ لے کر آئے جناب دودھ محفل کے لیے نا۔ اب جب اس کو گرم کرنا شروع کیا تو جناب صاحب وہ تو پتہ چلا کہ یہ تو پانی ہے، کچھ وہی معاملہ ہے ہم نے۔ خیر وہ باہر سے دودھ منگوا کے پبلک تو آئی ہوئی تھی، لوگ تو آئے ہوئے تھے، سارا اہتمام کیا گیا۔ 2-3 دن کے بعد وہ پھر حاضر ہو گئے، حضور وہ معاملہ بڑا پھر دوبارہ سے خراب ہو گیا، حضور وہ معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو گیا۔ بابا جی بڑے حیران ہوئے کہ یار وہ معاملہ تو آپ کا صحیح ہو گیا تھا، علم تو سارا دور ہو گیا، اتنی جلدی اب کہاں سے علم آیا تھا؟ تو جب مراقبہ کیا، وہ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ فراست عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب دیکھا تو بابا جی کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ بابا جی نے فرمایا کہ یار تم داتا حضور تو بڑا خالص دودھ لے کے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو داتا حضور کا ہی آستان ہے نا، ہم داتا حضور کے ہی بٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں، خود سے نہیں بیٹھے۔ تو جب آپ اپنی خدمت میں دیکھیں نا، خدمت میں اس طرح کے معاملات کو شامل کر لیں گے، خالص پن کو چھوڑ دیں گے خدمت میں، تو یقین کریں وہ خدمت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ بھی تھے، خدمت تو کرتے تھے اپنے مرشد کی، لیکن لکڑیاں ان کی گیلی رہتی تھیں۔ تو خدمت تو ہم بھی لوگ کرتے ہیں، ہمارے میں سے بے شمار لوگ کرتے ہیں، بہت عرصے سے آتے بھی ہیں آستانے میں، لیکن وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو میں خود بھی بڑا حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی سچی طلب بھی لے کر آتے ہیں، جو سچی طلب لے کر آتا ہے اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی لے جاتا ہے، وہ خود ہی لے جاتا ہے۔ گندا شیشہ ہوگا نا اس کے اوپر کوئی عکس نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر وہی شیشہ صاف ہوگا تو سامنے کھڑا ہر بندہ نظر آئے گا، ہر چیز نظر آئے گی نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ کے ولی باجی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے انہوں نے علم حاصل کرنے پر زور دیا، لیکن اللہ کے ولی سے، اس لیے کہ جب اللہ کا ولی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی جو قرآن کے انوار ہیں وہ اس کے سینے پر نازل ہوتے ہیں، اس کی روح پر نازل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس کے پاس بیٹھ کر وہ قرآن علم حاصل کرتے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی عطا ہوتا ہے، وہ جو سینہ بسینہ نور ہے نا وہ بھی تمہیں اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح بابا جی کی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جس طرح انہوں نے ایک اچھے مرید بنے۔ ہم نے یہ دیکھا بھی پچھلے دنوں جب ہم محفل کا اہتمام کر رہے تھے تو کچھ ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ سب آپ بزرگ آتے ہیں تو آپ ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، آپ ان کو بعض وقت اپنی گدی پر بٹھا لیتے ہیں، اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بزرگ ٹھیک ہے ادب کریں لیکن اس انداز میں نہیں کرنا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ کتاب انشاءاللہ لکھی جائے گی تو آپ ذرا غور سے پڑھنا، روحانیت جس کو بھی ملی ہے وہ ادب سے ہی ملی ہے، روحانیت جس کو ملی ہے وہ ادب سے ملی ہے۔ سلسلہ کہاں سے چلا؟ سورہ حجرات سے چلا، سلسلہ حجرات سے چلا۔ کہاں سے؟ کہ جب صحابہ کرام بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا تو اونچی آوازیں ہو جاتی تھی، تو فرمایا خبردار
قرآن میں آیت نازل فرما دی تا قیامت کے لیے. نبی تو اب ہے نا کہ سرکار نے پردہ فرمایا، تو تا قیامت کے لیے اللہ پاک جی ادب کس کا پھر کرے؟ سرکار تو ظاہری طور پہ مدینے پاک میں ہے نا، تشریف فرما ہے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ بھائی خبردار اونچی آواز میں بات نہیں کرنی تمہیں، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. اور تو ایسے گناہ ہے نا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ شرمندگی کا احساس ہی ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اور یہ بھی اعزاز صرف حضور کی امت کو حاصل ہے، یہ اعزاز بھی صرف حضور کی امت کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے. ورنہ سب کو تو کہتے ہیں پڑھیں گے، جوتے بھی پڑھیں گے، سارے کام نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. تو یہ دیکھیں کہ آواز بھی تم نے نہیں نکالنی، ادب سے بیٹھنا ہے، سانس بھی بلند آواز میں نہیں لینی. جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب تو آج دی کی وجہ سے تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، دروازے کو زور زور سے نہ مارا کرو، زور زور سے مت مارا کرو. یہ ان کی شان ہے کہ وہ تمہیں مل لیتے ہیں، یہ ان کی شان ہے. آتے تھے نا بڑے امیر لوگ آ جاتے تھے، بڑے عرب کے قبائل کے لوگ آ جاتے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ بھائی تشریف لے کر آئیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو اللہ نے کہا نہیں، ہم جناب صاحب مسلمان ہو جائیں گے، بڑا مال غنیمت آئے گا، ہماری وجہ سے بڑے قبیلے کے لوگ مسلمان اور بھی ہو جائیں گے، تو بڑی مال آئے گا، بڑا لوگ آئیں گے، قبیلے آئیں گے، پبلک آئیں گے، آپ کے پاس رش لگا ہوگا، لوگ کہیں گے آپ بات کیا نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا نبی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. میرے نبی کی تو شان وہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سامعین محترم کیا کہا میں نے؟ ان اللہ، نہیں سمجھ میں آئی، ان اللہ یصلون علی النبی، نہیں بات سمجھ میں آئی نا، آواز بھی نہیں آ رہی کسی ساتھ. ان اللہ وملائکتہ، میرے آقا تو محتاج ہی نہیں ہے پبلک کے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. کیسے نہیں محتاج؟ سامعین محترم میں صرف مختصر بات کروں گا، بڑی پیاری سی بات ہے، دیکھیں مختصر ہے. آپ کو پتہ ہے انسانوں کی آبادی کتنی زیادہ پوری دنیا میں معلوم ہے کسی کو؟ پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟ 22 کروڑ ہوگی. انڈیا کی عرب سے اوپر ہے، چلیں 10 ارب لگا لیں، ایک موٹی موٹی ہم فگر لکھتے ہیں، ویسے تو اس سے زیادہ ہی ہے، 10 ارب. جو ہم نے بزرگوں سے سنا، جو اہل علم ہیں ان سے پڑھا سنا دیکھا کہ جناب انسانوں سے زیادہ 9 گنا زیادہ جو ہے وہ جنات ہیں. کتنے ہو جائیں گے 9 گنا جنات؟ کتنے؟ 90 ارب، 90 ارب جنات ہو جائیں گے. اگر اسی کو ہم 9 گنا اور زیادہ کر لیں تو جو حشرات الارض ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، پھر ان سے 9 گنا زیادہ چرند پرند ہیں، پھر ان سے 9 گنا زیادہ سمندر کی مخلوق ہے. تو کتنے ہزارہ ارب تو صرف یہی بنے گا. پھر ان سے ہزارہ ارب کو آپ 9 سے ضرب دیتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے 9 گنا ضرب دے دیں، کئی لاکھ گنا ارب، کئی لاکھ ارب دوسرے آسمان کے فرشتے، اور پھر بات آگے کروڑہ ارب پہ پہنچ جاتی ہے. پھر تیسرے آسمان کے فرشتے، پھر چوتھے آسمان کے، پھر 5ویں آسمان کے فرشتے. کتنے اربوں اربوں بات پہنچ گئی. لاکھوں ارب تھے، کروڑوں ارب، پھر اربوں بات پہنچ گئی، خربوں تک بات پہنچ گئی. پھر جب عرش اعظم پر جاتے ہیں تو وہاں پہ 6 لاکھ اللہ تعالیٰ نے پردے بنائے ہیں. ایسے حجابات ہیں کہ جن سے بھی آگے میرے رب کی ذات ہے جہاں سرکار تشریف لے کر گئے. تو وہ جو 6 لاکھ پردے ہیں ان میں ہر پردے پر جو فرشتوں کی تعداد موجود ہے اگلے ان سے بھی 9 گنا آگے ہیں. تو ان سے 9 گنا آگے ہیں. تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو میرے آقا محتاج ہے ہمارے، میرے آقا محتاج ہے میرے درود پڑھنے کے، آپ کے درود پڑھنے کے، کسی امیر، کسی رئیس کے، کسی غریب کے، کسی کے بھی درود پڑھنے کے میرے آقا. تو یار چھوڑو، ہم تو اتنی سی کہکشاں کے، اتنی سی ذرے کی کہکشاں ہے ایک رب کے سامنے، ذرے کی کہکشاں